مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ساری کی ساری اسی کی محتاج ہے، اسی کے حکم کی پابند ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہی کر رہی ہے. ایک زمین پر رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو، ایک فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ کیوں نہ ہو، پانی میں تیرنے والی مخلوق کیوں نہ ہو، آسمانوں پر رہنے والے فرشتے کیوں نہ ہوں، چاند سورج ستارے یہ بھی کیوں نہ ہوں، ہر ایک اس کے حکم کا پابند ہے اور اسی کا محتاج ہے. اسی نے سب کو زینت بخشی، اسی نے سب کو رونق بخشی ہے. وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے. اور انسان کو جو سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بڑا وجود بنایا، وہ بھی رب کی ذات سے بے نیاز نہیں ہے. انسان تو انسان، رب کی ذات تو وہ ہے کہ اس کے رسول اور نبی بھی رب کی ذات سے بے نیاز نہیں. وہ کتنی بڑی ذات ہے کہ بڑے سے بڑا رسول بھی اسی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، بڑے سے بڑا نبی بھی اسی کے حکم کا پابند ہے، اور لیکن وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے، عالمین سے بے نیاز ہے. خود رب اپنا تعارف کروا رہا ہے. قربان جائیں، یعنی رب کائنات اپنا تعارف خود کروا رہا ہے. کتنا خوبصورت انداز میں فرمایا اللہ الصمد. لوگوں، جو اللہ ہے، جو کائنات میں سب جس کو مانتے ہوں، وہ اللہ بے نیاز ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہر ایک نیاز مند ہے وہ بے نیاز ہے. اسے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن سب کو اس کی پرواہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے. سب اس کے طرف نظریں اٹھائے، اسی کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں. اور جو اس سے اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے، جو اس سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. کتنی بھی عبادت کیوں نہ کی ہو، کتنی ریاضت کیوں نہ کی ہو، ایک رب کے حکم کی نافرمانی پر عزازیل کو کیا اس نے جرم کیا؟ ایک حکم نہیں مانا رب کا. ابلیس نے، بڑی عبادت کرنے والا، بڑی ریاضت کرنے والا، بڑے سجدے کرنے والا، لیکن رب کے ایک حکم سے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا رب کے حکم سے، تو رب نے ساری اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی. فرمایا فخرج، نکل جاؤ میرے دربار سے، آج کے بعد تو میرے دربار میں ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے. قیامت تک اسے اپنی دربار سے راندہ درگاہ کر دیا. اس لیے تو ابلیس کہتے ہیں رب کی رحمت سے انتہائی مایوس ہو چکا ہے، اب اس پر رحمت نہیں پہنچنے والی. جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، لیکن جو اس کی طرف رخ کر لیتا ہے سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے، سب کچھ اسے مل جاتا ہے، جو اس کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے. اور یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ انسان تو اپنے وجود پر غور تو کر، تجھے ساری مخلوق پر میں نے فضیلت دی ہے، بہتر بنایا ہے، قد و قامت دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے،
تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، کسی اور مخلوق کو یہ نہیں دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا، اختیار دیا ہے تو حضرت انسان کو دیا۔ یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آرام کرنا چاہیں آرام کر لیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں کام کر لیں، آپ سونا چاہتے ہیں سو جائیں، جاگنا چاہتے ہیں جاگ جائیں، آپ کاروبار میں مگن ہونا چاہتے ہیں کاروبار میں مگن ہو جائیں، آپ فارغ رہنا چاہتے ہیں فارغ ہو جائیں، آپ رب کی بات ماننا چاہتے ہیں رب پکڑ کر نہیں لاتا، نہیں ماننا چاہتے رب پرواہ نہیں کرتا۔ اتنا اختیار تو فرشتوں کو نہیں دیا گیا۔ یا فلون اما جو مرون، قرآن کہتا ہے جو ہم حکم دیتے ہیں وہ اس کے پابند ہیں، سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی مخلوق اپنے نور سے جسے پیدا کیا فرشتوں کو، لیکن رب کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے، اور جس کو جس کام پر لگا دیا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قیامت تک وہ فرشتہ وہی کام کرتا جا رہا، انکار کی جرت نہیں ہے۔ یہ اختیار انسان کو دیا ہے، اور پھر اپنا بندہ بھی اسے قرار دیا، عبد کہا ہے کہ تجھے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، مقصد تخلیق تمہیں واضح کر دیا ہے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو دنیا میں مگن ہو جاؤ، دولت کے پیچھے بھاگو، تم اقتدار کے پیچھے بھاگو، طاقت کو چاہنے لگ جاؤ۔ فرمایا یہ ضروریات زندگی ہیں، کبھی آئیں گی کبھی چلی جائیں گی، لیکن تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن نے برملا کہا ارے انسان تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا بندہ بن جا، میری عبدیت میں آ جا، میری عبادت کرنے لگ جائے۔ اپنا عبد بنانے کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اور شان کیا بخشی ہے، کسی مخلوق کو یہ مقام نہیں دیا۔ فرمایا یہ حضرت انسان کو اتنی عزت اور اعزاز دیا ہے کہ ساری مخلوق میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو انی جائل فی الارض خلیفہ، انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ نیابت الہی بخشی گئی ہے تو انسان کو بخشی گئی ہے، کسی اور کو نہیں بخشی گئی۔ اللہ نے اپنا نائب قرار دیا اسے کہ زمین پر تم میرے حکم کو نافذ کرو گے، خود پر بھی اور لوگوں پر بھی۔ نیابت اسی کو کہتے ہیں کہ جو مالک کہتا ہے اس کے مطابق خود بھی کرو، لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔ تو نیابت الہی انسان کو بخشی گئی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی انسان کی؟ تو انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ پھر لوٹ کر اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ جو اتنا نواز رہا ہے، جو اتنا کرم کر رہا ہے، جو اتنا دے رہا ہے، تو پھر بندے کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے رخ کو اس کی طرف سیدھا کر لے، اور جو اس کی طرف رخ کو سیدھا کر لیتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا کالا، یہ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، یہ تخت پر بیٹھا ہے یا زمین پر بیٹھا ہے۔ جو اس کی طرف اپنے رخ کو کر لیتا ہے اسے کائنات کا امام بنا دیتا، اسے شان اور رفعت عطا کر دیتا ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے اسے بڑی عزت دینے کے لیے، نہیں، وہ لمحوں میں زمین پر پڑے ہوئے کو عزتوں کے محل پر بٹھا دیتا ہے، اور جو اس کے در سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں عزتوں سے اٹھا کر راندہ درگاہ کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بڑا واضح قرآن نے کہہ دیا ہے۔ ارے عزتیں ہم دینے والے ہیں۔ قرآن کا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں قرآن کیوں بتا رہا ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے۔ ہر شخص بھوکا ہے عزت کا، ہر شخص چاہتا ہے مجھے عزت ملے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باعزت رہوں، تو رب کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ارے کہاں بھاگے پھرتے ہو، عزتیں تو میں دیتا ہوں، عزتیں تو میں دیتا ہوں۔ تم در در کی ٹھوکریں کھا کر عزت لینا چاہتے ہو، جو تمہیں آج عزت دے گا کل تمہیں رسوا بھی کرے گا، جو ایک تم پر احسان کرے گا 10 تم پر اس کے احسان جتائے گا بھی، جو ایک تمہاری مشکل دور کرے گا ساری زندگی تمہارا سر اس کے سامنے جھکا رہے گا۔ ارے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ جو کہتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ جاؤ، پھر نہ میں جتاتا ہوں نہ میں بتاتا ہوں کسی کو، پھر یوں پاک کر دیتا ہوں کہ جیسے تو نے کبھی میری نافرمانی کی ہی نہ ہو۔ اس سے بڑا دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ذات کون ہو سکتی ہے؟
اور پھر وہ کریم رب بندوں کو خود پکارتا ہے کہ آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، لوٹو تو صحیح میری بارگاہ میں، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ ارے میں تو وہ ہوں، قربان جائیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تو بھوکا تھا، تجھے کھانا میں کھلاتا ہوں، پس تو مجھ سے خوراک کھانا مانگ۔ اے ابن آدم تو ننگا تھا، تجھے میں لباس دیتا ہوں، پس مجھ سے لباس مانگ۔ اے ابن آدم تو پیاسا تھا، تجھے میں پانی پلاتا ہوں، پس مجھ سے پانی مانگ۔ اور پھر آگے چل کر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرماتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی اتنے گناہ لے کر آ جائے کہ اس کے گناہ آسمان کے کناروں تک پھیل جائیں، ساری زمین بھر دے گناہوں سے، لیکن وہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے۔ شرط ایک ہے، وہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے تو حدیث قدسی رب کہتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی مشکل بھی نہیں آتی۔ اور ایک دوسری حدیث قدسی سنیے، اس میں تو کمال ہی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور میرے اور آپ کے کریم نبی ارشاد بیان کر رہے ہیں، سرکار بیان کر رہے ہیں، اور حکم رب کا ہے کہ رب کہتے ہیں سنو، تمہارے پچھلے اور تمہارے بعد والے، تمہارے سارے کے سارے جنات اور انسان سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں آ جائیں، اور ہر ایک اپنی طلب اور جستجو اور خواہش کے مطابق مجھ سے سوال کرے، ہر شخص سوال کرے، ہر ایک مجھ سے مانگے جو وہ چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے اور میں اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا بھی کر دوں، میں عطا بھی کر دوں ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق۔ وہ رب کہہ رہا ہے، کہتا ہے لوگوں سنو، کیوں کسی چھوٹے چھوٹے درباروں پہ جا کر ناک رگڑتے ہو؟ کیوں کسی کے سامنے اپنی عزت پامال کرتے ہو؟ ارے کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رسوا ہوتے ہو؟ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، تم جو سوال کرو میں سب کو عطا کر دوں۔ رب کہتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر باہر نکالنے سے جتنی پانی میں کمی ہوتی اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، اتنے خزانوں کا مالک ہوں، آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، دامن پھیلاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، رب کو پیار اس پر بہت آتا ہے جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یہ دیکھو۔ اور ایک روایت کے مطابق فرشتوں پر ناز کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں دیکھو اس پر تم نے اعتراض کیا تھا یہ خون بہائے گا، دیکھو یہ بھول گیا تھا مجھے، نافرمانی کرتا رہا، ٹھوکر لگی ہے کہیں اور نہیں گیا، میری بارگاہ میں آ گیا۔ رب اپنے بندے پر ناز کرتا ہے، کب؟ جب وہ اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے، نیک نہیں، ولی نہیں، گناہگار جب آتا ہے، جب گناہگار اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آئی کہ سب سے قرآن مجید کی آیت ہے، مستر میں نے ابھی پڑھی، سورہ نمل کی آیت ہے کہ سب سے جو اضطراب میں ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے کوئی اپنی ایک بھی نیکی پیش کرنے کے لیے نہ ہو، ایک بھی نیکی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ رب کی رحمت پر امید رکھ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس شخص کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے جس کا وسیلہ بنا کر رب سے طلب کر سکے، لیکن کیا اسے سہارا دے رہی ہے؟ رب کی رحمت۔ رب کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے وہ پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ام من یجیب المضطر، ارے بلا کون اس مضطر کی، اس بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے، اذا دعوا، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اس کی پکار کو، اس کی دعا کو کون سنتا ہے میرے علاوہ؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ ارے جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے، ایک بھی نیک عمل نہیں ہے،
لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا اسے موقع مل گیا ہے، لوٹ آیا رب کی بارگاہ میں کہ دنیا نے ٹھکرا دیا۔ ایک مفہوم علماء نے یہ بھی کیا کہ جسے ساری دنیا ٹھکرا دے، کوئی بھی منہ نہ لگائے، وہ سب سے مایوس ہو کر جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو رب کہتا ہے لوگوں اس کی میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، آیا ہے میری بارگاہ میں اور یقین کر لو میں اسے خالی واپس نہیں جانے دیتا ہوں، اس کو نوازتا ہوں کیونکہ وہ لوٹ کر میری طرف آ گیا۔ یہ ہے رب جس کے ہم بندے ہیں، جو کرم اتنا کر رہا ہے کہ آؤ تو صحیح۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، قربان جائیں قرآن مجید کی عظمتوں کے، رب نے کیا کیا ہمیں سمجھا دیا ہے، ہم ہی سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، نیکیاں، یہ نہیں کہا کوئی فلاں نیکی کرو گے تو پھر میں کوئی بھی نیکی، ان الحسنات، جو بھی حسنات ہے، جو بھی بلائی ہے، جو بھی خیر ہے، کیا کرتی ہے وہ، طاقت کتنی رکھتی ہے، جو یذہبن السیئات، ارے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تمہاری نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ پر نادم ہو کر، گناہ پر شرمندہ ہو کر اس سے پلٹ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، فرمایا یوں ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، مٹا دیتا ہے رب اس کے گناہوں کو، معاف کر دیتا ہے، رکھتا نہیں کہ کل آئے گا تو اسے یاد کراؤں گا، ارے دنیا دل میں رکھتی ہے، وہی تو ایک ہے جو پچھلی بات دہراتا ہی نہیں ہے، وہ سب پچھلی باتیں بلا دیتا ہے کہ آ گئے ہو تو اب تم میرے ہو، جو مانگو گے میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ مانگو تو صحیح، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، یہ بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، ہم تو بہت گناہ گار، سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے، ہم دعا کریے ہاتھ اٹھائیں، وہ بہت بڑی بارگاہ، بارگاہ سمدیت، ہمارے پاس لفظ نہیں، ہم کیا اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ارے اس بارگاہ کی عظمتوں کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا سرکار کے رویے کو تو دیکھیے گا، امام الانبیاء اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، کتنا بڑا رب ہے وہ کہ جہاں رسول رحمت بھی ہاتھ اٹھائے کھڑے، اور کیسے کھڑے ہیں، کبھی پڑھیے سرکار کی دعائیں، سرکار کا طرز عمل، حضرات گرامی شرم سے پانی پانی ہو جائیں، ہم تو شاید سانس لینا بھول جائیں۔ وہ کریم نبی جس کے ایک اشارے پر قبلہ بدل دیتا ہے رب، جو ایک اشارہ کرے چاند قدموں میں آ جاتا ہے، جس کی طاقت اور جس کا حکم اتنا چلتا ہے، لیکن پڑھیے حدیث کہتی سرکار رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور صحابی کہتا ہے اتنے آنکھوں سے آنسو بہے کہ ریش مبارک ساری تر ہو چکی ہے، ساری گیلی ہو چکی ہے، آنسو اتنے بہا رہے ہیں۔ ارے کون سا وجود ہے جس کو قرآن کہتا ہے اے حبیب نہ آپ پر پہلے کوئی گناہ ہے نہ بعد میں کوئی گناہ ہے، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے سے آپ کی امت بخشی جانی ہے، لیکن وہ سرکار رب کی بارگاہ میں کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ لوگوں کتنی ضرورت ہے تمہیں رب کے پاس آنے کی، رب سے رجوع کرنے کی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے رب دور نہیں ہے، رب دور نہیں ہے، ہر کوئی تم سے دور ہو سکتا ہے، ارے رب تم سے دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن تسلی یہ دیتا ہے تمہاری شاہ رگ بھی تمہارے اتنی قریب نہیں جتنے ہم تمہارے قریب ہیں، تمہاری رگ حیات سے بھی قریب تر ہم ہیں، پکارو تو صحیح۔ اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے تم گڑ گڑا کر دعا مانگو یا آہستہ آواز میں مانگو، ارے میں ساری سن لیتا ہوں، سب سنتا ہوں، ارے وہی تو ہے جو سننے والا ہے۔ باپ کو نہیں بعض کا خبر ہوتی بیٹا کس حال میں ہے، ماں نہیں جانتی میری اولاد کس حال میں ہے، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہوتی کسی لمحے، دوست سے واقف نہیں ہوتا وہ کس کرب سے گزر رہا ہے، اگر کوئی جانتا ہے تو وہ رب کائنات جانتا ہے، وہی ہے جو ہر اپنے بندے کی کیفیات سے واقف ہے، تو جو واقف ہے پھر اسی کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، اور پھر وہ طاقت بھی رکھتا ہے لمحوں میں تکلیف کو دور کرنے کی۔ اس لیے قرآن مجید پڑھیے آپ، جگہ جگہ رب دعا کی تلقین کر رہا ہے کہ مانگو تو صحیح مجھ سے، ہاتھ پھیلاؤ،
اور ایک حدیث میں ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا مانگنے کے لیے، دعا کے لیے، وہ متکبر شخص ہے، وہ متکبر ہے کہ رب سے بے نیاز ہو رہا ہے۔ ارے اس کی بارگاہ سے تو رب کے رسول بے نیاز نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے تو قرآن بھرا ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور امام الانبیاء بھی اسی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جب اتنے بڑے رسول اور نبی اس سے بے نیاز نہیں، تو فرمایا جو اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، فرمایا اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں کہ رب سے بے نیاز پھرتا۔ اور فرمایا پھر رب کو بھی اس کی کوئی حاجت نہیں، رب کو بھی اس کی کوئی حاجت نہیں جو رب سے بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دعا تو عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور دعا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا دعا کو معمولی نہ جانو، جب تم رب کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اور ایک خوبصورت روایت یاد آئی، ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے جب کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رو رو کر مجھ سے مانگتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے سفید ریش جب ہاتھ اٹھاتا ہے، سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ایک میں ہے کہ جب بھی کوئی میرا گناہ گار ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں۔ رب کہتا ہے مجھے شرم آتی میں اسے خالی لوٹا دوں میری بارگاہ میں۔ ارے دنیا میں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، وہ اسے خالی نہیں جانے دیتا، یہ تو ساری کائنات کا مالک، اس سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آؤ اس کی بارگاہ میں، دستے سوال دراز تو کرو، اپنے دامن کو پھیلاؤ تو صحیح۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن اسأل اللہ، ایسا کوئی بات بتا دیجیے کہ میں اللہ سے مانگتا رہوں، کوئی ایک بات کہ میں اللہ سے ہمیشہ مانگتا رہوں۔ آپ نے کہا اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کچھ دن گزرے، حضرت عباس کہتے چند دن گزر گئے، میں نے پھر یہی سوال دہرا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات بتائیے، سکھا دیجئے مجھے کہ میں اللہ سے ہمیشہ مانگتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو۔ علماء کہتے ہیں عافیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عافیت زندگی بھر کی تمام پریشانیاں، زمین آسمان کی آفات و بلیات سے بچنے کا نام عافیت، سب بلائیوں کی بلائی عافیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آدمی دعا کر رہا تھا۔ اب دعا بھی ہر طرح کی، دیکھ دعا کے بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ رب سے مانگنا ہے کچھ سلیقے سے، کچھ طریقے سے، اس کی بارگاہ کے مطابق مانگا جائے۔ وہ طلب کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ سرکار نے سنا تو اسے روک دیا، فرمایا یہ دعا نہ کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یا رسول اللہ صبر کی دعا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا تم صبر کی دعا نہیں مانگ رہے، صبر تو ہمیشہ مشکل پر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب تم مشکل مانگ رہے ہو کہ مشکل آئے جس پر صبر کرو گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ فرمایا یوں کہو اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تجھ سے میں دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا خود سرکار نے پڑھ کر سنائی، اور صحابی کہتے ہیں یہ دعا اکثر سرکار کے لبہائے مبارک پر سجی رہتی تھی کہ یا اللہ دنیا و آخرت کی عافیت مجھے عطا کر، عافیت عطا کر۔ اور ایک صحابی کے بارے میں کہ آپ گئے تو وہ بہت لاغر، بہت بیمار۔ آپ نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو رب سے مانگتا نہیں ہے؟ اس نے کہا جو مانگتا ہوں رب سے۔ فرمایا پھر یہ حالت تمہاری کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میں نے رب سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا میں دے دے۔ سرکار ناراض ہو گئے، فرمایا رب سے یہ نہ مانگو، رب سے جب بھی مانگو دین اور دنیا کی خیرات اور حسنات مانگو۔ اور دعا خود کھڑے ہو کر وہاں پڑھی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب سے حسنات مانگو، دنیا کی حسنات مانگو، آخرت کی۔ ارے وہی تو بلائیاں دینے والا ہے،
اس سے بلائی اور خیر مانگو، یہی انسان کو مانگنا چاہیے۔ تو دعا ہم سب کی ضرورت ہے، دعا کے بغیر انسان کا رب سے بے نیازی بنتی ہے، اور بے نیاز کو کہیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ عاجز اور رب کو قبول اور رب کا پیارا بندہ وہی ہے جو اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے، بار بار ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ جب آپ امیر المومنین تھے تو جب کبھی قحط پڑ جاتا، کوئی حالات سخت آ جاتے، تو لوگ آپ کے پاس آتے کہ امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دعا کیا مانگتے؟ آپ کہتے ہیں اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا، تیرا رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں ہم پر بارش برسا۔ اور راوی کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر ہوتی تھی بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ نیک کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ بھی اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے۔ اور یہ بھی سنیے، سرکار نے فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے مجھے یمن کا والی بنا کر بھیجا، بڑی نصیحتیں کی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، آخر میں مجھے کہا معاذ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ رب اور اس کی دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اور دوسری فرمایا جو بے بس لاچار پریشان جب رب کی بارگاہ میں مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب کوئی دنیا سے بہت پریشان ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے رب اس کی سنتا ہے۔ اور تیسری فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں، فرمایا وہ بھی براہ راست رب کے ہاں جاتی ہے اور وہ قبولیت کو پاتی ہے۔ تو دعا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ بھی ایک دعا مانگنے کا انداز ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب سے دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیسے مانگتے؟ انہوں نے کہا میں اپنی دعا کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا کرتے ہو، کیسے تقسیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، ایک حصہ، دوسرا حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، تیسرا حصہ پھر اپنے لیے مانگتا ہوں۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سرکار مسکرائے، فرمایا ابی اچھا ہے، لیکن اگر درود اور بڑھا دو تو اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حصے درود پڑھوں اور ایک حصہ اپنے لیے مانگوں، کیا یہ ٹھیک ہے دعا؟ آپ مسکرائے، فرمایا ابی بہت اچھا ہے، لیکن اگر درود اور بڑھا دو تو اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سرکار کے صحابی فوراً سنبھل گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقط آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، کچھ بھی نہ اور مانگوں، یہ کیا ہے؟ سرکار مسکرائے، فرمایا ابی اگر تو ایسا کرے گا تو یقین کر لے تیرے ہر کام کا اللہ کفیل بن جائے گا، رب اپنے ذمہ لے لے گا تیرے ہر کام کو، ہر معاملہ رب اپنے ذمہ لے لے گا۔ یہ بھی دعا مانگنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے حبیب کو راضی کرو، وہ جو دے رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے سے دے رہا ہے، جب ان کو یاد کرتے ہو تو رب کو پیار آ جاتا ہے، اور جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں رب کبھی ان کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب بھی دعا مانگو تو اول اور آخر میں درود ضرور پڑھ لو، کیونکہ درود وہ ہے جو رب کے ہاں ہمیشہ قبول پاتا ہے، قبولیت پاتا ہے، اور اس کے درمیان میں جو دعا لپٹ کر جاتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا جب بھی مانگو پورے یقین کے ساتھ مانگو، کبھی یہ نہ کہو، بلکہ منع کیا آپ نے، ایک حدیث کے مطابق آپ نے روک دیا، فرمایا یہ غلط کہہ رہے ہو، فرمایا وہ شخص غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ رب تو میری سن نہیں رہا، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں۔ ہم میں سے بہت سوں کی عادت ہے بڑی دعائیں ہماری کہاں سنتا ہے، فرمایا یہ کبھی نہ کہنا یہ رب کی شان کی توہین ہے، جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ہے، پڑھیے قرآن مجید، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں،
ان ربی لسمیع الدعا. لفظوں پر غور کیجئے، کیا فرماتے ہیں؟ رب کا خلیل وہ کہہ رہا ہے یقیناً، تاکید کا سیغہ ہے، لازم کا سیغہ ہے، یقیناً میرا رب دعاؤں کو ضرور سننے والا. کوئی اور سنے نہ سنے، وہ تو ضرور سنتا ہے. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا بندہ نیک ہو، سویا ہوا ہو، رات پہلو بدلے اور پہلو بدلتے ہوئے دائیں سے بائیں کروٹ لی تو زبان سے نکل گیا یا اللہ. فرمایا عرش پر اللہ 70 مرتبہ پکارتا ہے، بتا میرے بندے کیا حاجت. فرمایا 70 مرتبہ رب عرش سے پکارتا ہے، اے میرے بندے بتا کیا حاجت ہے. سرکار فرماتے بندہ غافل ہو کر پھر سو رہا ہوتا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ اس کی تقدیر کتنی کھل چکی ہے، نصیب کتنا اونچا ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر نیند میں چلا جاتا ہے. ارے وہ تو وہ ہے، تم نیند کی حالت میں بھی اسے پکارو، وہ پکار کا جواب دیتا ہے. وہ کریم رب جو ہر لمحے، اس لیے فرمایا یقین کے ساتھ دعا مانگو، پورے یقین اعتماد کے ساتھ. اور سرکار نے فرمایا دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہر دعا پر 3 میں سے 1 جواب ضرور ملتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا یا تو اللہ اس جو مانگا ہے فوراً عطا کر دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے. فرمایا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے رب وہ نہیں دیتا لیکن تمہاری دعا کو سنبھال کر رکھتا ہے آخرت کے لیے. جب باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئے گا، تمہاری وہ دعائیں رب سنبھال کر رکھے گا، وہ کام آئیں گی. وہ فرمایا تمہاری دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے. اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب وہ چیز تو نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہو، لیکن اس دعا کے بدلے تم پر آنے والی کوئی بہت بڑی مشکل کو ٹال دیتا. میں دعا رائے گاہ کبھی نہیں جاتی ہے، رب کے ہاں سے جواب ضرور ملتا ہے. اس لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ پورے یقین کے ساتھ اٹھاؤ. اور علماء کہتے ہیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہے، ہاتھ پھیلاؤ اس کی بارگاہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ، جہاں تک صحابہ کہتے اپنے کاندھوں سے اوپر اتنے پھیلا لیے، اٹھا لیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنی شروع ہو گئی. اور بعض میں ہے کہ اپنے سینے کے برابر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب سرکار دعا مانگ لیتے تو دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. یہ دعا کے طریقے ہیں جو سرکار نے جس انداز سے دعا مانگی ہے. ہم تو محتاج ہیں، ہمارا تو کوئی عمل اس قابل نہیں ہے. ہاں سرکار کی ادا میں رنگے جائیں تو رب ہماری بھی سن لیتا ہے، ان کی سنت کو اپنا لیں تو رب ہماری بھی سن لیتا ہے. ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں. لیکن وہ پھر بھی کریم کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، میں تم پر رحمتیں کرتا ہوں. وہ ہر لمحے اپنے بندوں پر، ایک حدیث میں ہے ہر روز رات کے وقت پچھلے پہر رب اپنی شان قدرت کے مطابق زمین آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق ہر شب جمعہ نزول کرتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق جو شب عیدین ہوتی ہیں وہ والی راتیں. اور پھر یہ مبارک راتیں ہمیں ویسے بھی اللہ نے بڑی دی ہیں. ابھی چند دن کے بعد شب برات آ رہی ہے، یہ تو ہے ہی مانگنے کی رات، یہ رات تو ہے ہی طلب کرنے کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سرکار میرے حجرہ میں مقیم تھے، میں نے آدھی رات کو دیکھا سرکار نہیں ہے بستر پر، تو میں پریشان ہو گئی. دل میں ایک خیال آیا کہ کہیں کسی دوسری زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو کہتی میں تلاش ڈھونڈتی باہر نکلی، سامنے بقیع سے آواز آ رہی تھی کسی کے رونے کی. کہتی میں آگے گئی تو جنت البقیع میں سرکار سجدے میں پڑے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. اتنا روئے. کہتے ہیں میں گھبرا گئی، میں نے ہلایا تھوڑا سا، سرکار اٹھی، چہرہ سارا آنسوؤں سے تر تھا. اور کیا کہا عائشہ تجھے خبر نہیں آج کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا نصف شعبان ہے، یہ شب برات ہے، آج رب سے مانگنے کی رات ہے. آج رب اپنے بندوں پر عنایات کر رہا ہے، اپنے بندوں پر بے تحاشا رحمتیں کر رہا ہے. اور میں بھی رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں. سرکار تو اور جب بھی ہاتھ اٹھے ہم گناہ گاروں کے لیے اٹھے ہیں، ہم خطا کاروں کے لیے اٹھے ہیں، ہم
نافرمانوں کے لیے بخشش کے لیے سرکار کے ہاتھ اٹھے بار رب کی بارگاہ میں، ورنہ وہ تو وہ مقربین خاص میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آئیے حضرات گرامی، ہم اپنی زندگیاں ادھر ادھر گزارنے کی بجائے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، جو طلب ہے اس سے مانگیں، جو چاہتے ہیں اس سے سوال کریں۔ ہر چیز وہ دیتا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اگر وہ نہ چاہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے وہ بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کہتا ہے اے ابن آدم یقین کر لے جو چیز تیری قسمت میں ہے، اگر سارے لوگ مل کر اس سے وہ چیز تجھ سے روکنا چاہیں تو فرمایا تجھ سے روک نہیں سکتے اگر میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور فرمایا یقین کر لے جو چیز سارے مل کر تجھے دینا چاہیں لیکن میں نہ دینا چاہوں تجھے مل نہیں سکتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ پھر اس سے مانگو جو سب کچھ کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے سامنے اپنی عرض پیش کرو، اور وہی انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس نے برملا کہا ہے، ارے مایوس کیوں پھرتے ہو؟ رب کی بارگاہ سے مایوس؟ ارے دنیا سے مایوس ہو سکتے ہو، دوست سے مایوس ہو سکتے ہو، ارے اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ سے مایوس کیوں ہو رہے؟ اس سے مایوس نہیں ہونا، لوٹو اس کی بارگاہ میں۔ آئیے گا، شب برات آ رہی ہے، اپنی رات اس کی بارگاہ میں گزارے۔ بڑے بڑوں کی بارگاہوں میں ہم راتیں گزارتے رہے ہیں، کبھی اس کے پاس بیٹھے، کبھی اس کے پاس 4 گھنٹے۔ ارے اس کی بارگاہ میں آؤ جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، جو قبر میں بھی نجات دے گا، جو حشر میں بھی ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ اس کی بارگاہ میں آئیے گا، بیٹھیے گا، ذکر کیجیے گا اس کا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس سے معافی مانگیے گا، پھر دیکھیے رب کیسے کرم کرتا ہے۔ محفل ہوگی انشاءاللہ منگل کو عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہم ایسی مبارک راتوں میں بھی الا ماشاءاللہ، لوگ یہ نہیں کہتا کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن کم از کم ایسی راتوں میں باجماعت مسجد میں نماز کا اہتمام ہو تو کیا حرج ہے؟ بڑی جگہوں پر وقت گزار لیتے ہیں، 4 گھنٹے ہم ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، باہر گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے اس رات خاص رات ہے، عشاء میں آئیے گا۔ اس حدیث سنیے، نبی صلی اللہ سے فرمایا شب برات میں اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اور فرمایا رب پکارتا ہے، رب پکارتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اسے صحت عطا کروں۔ ارے ہم دنیا کے لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کیے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے اس کریم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھیے گا، جو دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بے نیاز کر دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ پھر کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کو رب کی بارگاہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں، کوشش کیجیے گا 8 بجے نماز عشاء ہے، کم از کم شب برات کی وہ عشاء کی نماز مسجد میں ہر فرد پہنچے اور رات چہیں گزاریے، پھر رب کی دیکھیے رحمتیں کیسے اترتی۔ ہم اپنے کام سارے کر کے جب فارغ ہوتے ہیں، چلو اب رب کے پاس چلتے ہیں، یقیناً یہ بھی اس کی توفیق ہے کہ وہ دے دیتا ہے اجازت کہ اپنی بارگاہ میں آ جائیں، لیکن جتنے ہم گناہ گار ہیں ہمیں تو بہت مانگنا ہے، ہمیں تو جتنا وقت اس کی بارگاہ میں گزاریں گے کم ہے۔ اس لیے سب خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کروں گا، بہت بہک چکے ہیں، بڑوں کے پیچھے لگ چکے ہیں، آؤ اپنے پیارے نبی کے ذکر میں اپنی زندگی گزارو۔ محفل نعت ہوگی، ذکر مصطفیٰ ہوگا، اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی راتیں عبادت پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك